وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 39. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 21. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، بہت مرکزی آیت ہے. آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ اس آیت میں ہمارا مقصود بھی ہے اور اس مقصود کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے. یہ دیکھیں، دو بنیادی باتیں ہیں اس آیت میں. مقصود، انسان کا مقصد حیات کیا ہے، پھر اس کو یعنی اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ناکامی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تین مباحث ہیں اس کے، اور تینوں بہت زیادہ اہم ہیں. سب سے پہلے جو ہے دیکھیں، اس میں مطالبہ ہے بندگی کا، عبادت کا، کہ اللہ کو معبود بنا لو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. یہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا نا. عبادت کے ہم نے ایک بہت محدود مفہوم لے لیا ہے، اور دین کی ہر اصطلاح کے بارے میں ہماری ذہنیت جو ہے محدود ہے، یا اس کے مطالب ہم نے محدود کر دیے ہیں اپنے حساب سے. اب عبادت تو ہم کہتے ہیں عام طور پہ مروجہ زبان میں کہ آپ نماز کے جو ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور حج کو بھی عبادت ہم کہتے ہیں. یعنی یہ صرف 5 بنا کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ تصور سرے سے غلط ہے کہ آپ عبادت کو محدود کر دیں. نہیں، عبادت کا مطلب اطاعت ہوتا ہے. دیکھیں، بات میں بھی مختصر کروں گا اور ٹو دی پوائنٹ کوشش کروں گا. باقی تو سمجھنے کی بات ہے، سمجھانے کی بھی بات ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھا نہ سکوں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کے معنی آپ جان لیں. عبادت کا مطلب کہنا ماننا، بات ماننا. جس کی بھی آپ نے بلا چون و چرا بات مانی وہ آپ کا معبود ہے. یہ مطلب نوٹ کر لیں. اللہ کے حکم، یعنی الہ وہ ہستی ہے. دیکھیں، یہ الہ ہے، بندگی کی جاتی ہے الہ کی. اور اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ تو الہ کے معنی معبود کے ہوتے ہیں، اور معبود وہ ہستی جس کی بات مانی جائے۔ یہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب، اپنی ملاقات اور دیدار کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے یہاں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ یہاں آپ نے تیاری کرنی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، جاہدوا فی سبیلہ، تو آپ نے محنت کرنی ہے۔ اب یہ محنت یعنی کس باتوں پر مشتمل ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، کیسی محنت، کون سی محنت، کیسی محنت، کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں اس کا جواب بھی بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مقصود حاصل کرنے کا طریقہ بہت آسان بنا دیا ہے۔ میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے، اور دے کر اسے کہا ہے کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو اور بچنا چاہتے ہو ناکامی سے، نقصان سے، دنیا میں نقصان سے، دیکھیں یہاں میں ضمنی طور پہ یہ بات کر دوں کہ انسان دنیا میں آ کے یا تو کامیاب ہو جائے گا یا خسارے کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے ذہن میں مروجہ طور پہ یہ بات تو نہیں ہے۔ ہماری کامیابی اور نقصان کا معیار تو کچھ اور ہے۔ ہم تو دنیا کے پرستار ہیں اور دنیا کو چاہنے والے ہیں، اور دنیا کی کامیابی کو ہی ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنا جو کامیابی اور ناکامی کو دنیا تک محدود کر دیں۔ نو، یہ تو ایک امتحان ہے، دنیا ایک امتحان ہے، اور دنیا میں آپ کسی چیز کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اس مقصود کو اگر بھلا کے اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ نقصان میں ہوں گے، لیکن اگر مقصود کو یاد کر کے، یعنی اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تو یہ بات بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمیں کامیابی کا طریقہ اور زینہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ بندگی اختیار کر لو اپنے رب کی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ میسج میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ کو میں نے ایک جملہ کہا، وہ میں دوبارہ کہتا ہوں، ہمارا تو یہ گمان نہیں ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ انسان یا تو نقصان میں جا رہا ہے یا فائدے میں جا رہا ہے۔ اب فائدے میں کون لوگ ہیں؟ فائدے میں صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی بندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ یہ میں آپ کو قرآنی آیات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں سامنے کرنا اردو کی زبان میں۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ تھوڑی سی میں تفصیل بھی بیان کر دوں۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے مالک کو پہچان لیا، اپنے مقصود کو پہچان لیا، پھر اللہ کو مقصود بنا لیا۔ یہ کامیاب لوگوں کی داستان میں بیان کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جنہوں نے اپنے مقصود یعنی اللہ کو پہچان لیا، جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، جنہوں نے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، جو اسلام یعنی قرآن اور قرآن کی ہدایت اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگے، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ باقی سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ دیکھیں یہ میں بالکل واضح طور پہ، دیکھیں میں کتنا ٹھنڈا لہجہ ہے میرا، کوئی جذبات نہیں ہے، بالکل آہستگی سے میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ مقرر لگا ہوتا ہے جذبات میں، تو وہ جو منہ میں آئے وہ کہے چلے جاتا ہے۔ تو میں تو ایسا نہیں کر رہا، میں تو آہستگی سے بات کر رہا ہوں کہ آپ بات سمجھ لیں۔ اور میں آپ کو مزید وضاحت کرتا ہوں، یا تو آپ نقصانی یعنی خسارے میں جا رہے ہیں یا فائدے میں جا رہے ہیں۔
آپ، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، یا تو میں نقصان میں جا رہا ہوں زندگی گزارتے ہوئے یا فائدے میں جا رہا ہوں. تو اگر یعنی فائدے میں جانے کی علامات کیا ہیں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں. یہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ آپ بس پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال اس پہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. فائدے میں جانے کی اگر آپ فائدے میں جا رہے ہیں تو میں آپ کو اس کی علامات بتا دیتا ہوں، پھر آپ وہ علامات کو اپنے اندر تلاش کریں. اگر یہ علامات آپ کے اندر ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، یقیناً کامیاب. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقیناً یہ لوگ پھر کامیاب لوگوں سے. لَيُدْخِلَنَّهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، ان کو ضرور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جو کہ جہاں پہ ہمارا مقصود ہے. تو وہ علامات کیا ہیں؟ ایک تو آپ کو اپنی پہچان ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا خالق کون ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے قرآن اور حدیث سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ کو بتا دیں کہ اے انسان تمہاری منزل اللہ ہے، اب یہ آپ نے اپنے مقصد حیات کو پہچان لیا، اور نہ صرف پہچان لیا بلکہ اللہ کو آپ نے اپنی منزل بھی بنا لی. پھر آپ نے مزید تحقیق کی، مزید جاننے کی کوشش کی، تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میری کامیابی کا راستہ اس میں رکھ دیا ہے کہ میں اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں. خلاص بات ہی ختم ہو گئی. آسان طریقہ ہے، نہ کوئی پیسہ نہ ٹکا کہ کوئی کر سکے کوئی نہ کر سکے، بالکل نہیں. ایک جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے وہ بھی کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ عرض کروں، اس میں ایسا کوئی خرچے والی بات ہے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خرچہ نہیں کرنا، خرچنا تو آپ نے سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ اس کی مرضی سے آپ نے لگانا ہے، خرچ کرنا ہے، زندگی کو بھی، مال کو بھی، ساری چیزوں کو. تو منزل آپ کو اپنی پہچان ہو گئی، آپ نے اپنی منزل پہچان لی، اللہ کو اپنا مقصود قرار دے دیا اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لیا. پھر یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا کامیابی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لوں، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں. بس آپ کامیاب ہیں. یہ میں مختصر بات بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی آپ کو میں بات بھی نہیں بتا رہا، آپ کو ادھر ادھر میں نہیں لے جا رہا، بالکل سیدھی سادی بات. اب آپ اور میں اپنے آپ کو اس ترازو میں تول لیں. آیا اللہ ہمارا مقصود واحد ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ چاہت ہمیں اللہ کی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوالات میں بھی اپنے آپ سے کروں گا، آپ بھی کر لیں. تو اگر اللہ ہی آپ کا مقصود ہو گیا اور اللہ ہی آپ کو پیارا ہو گیا اور اللہ ہی آپ کو آپ کی چاہت کا مرکز بن گیا، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ آسان بنا دی. وہ کہتا ہے کہ تم میری بات مانو، میرے سامنے سر جھکا دو، بس یہ عبادت ہے. اصل عبادت یہ ہے کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ کے حکم کے سامنے. اور یہ گلہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں. ایک جگہ ہے سورہ بقرہ میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ زبانی طور پہ کہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے اللہ پہ کہ اللہ میری منزل ہے اور روز قیامت میری ملاقات طے ہے، لیکن حقیقت میں ان کا یہ یقین نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مومنوں کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے سر جھک جائیں اللہ کے حکم کے سامنے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو
حق کی طرف سے نازل کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا۔ بہرحال یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی۔ یہاں دلیل ہے کہ جو رب ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ رب کا مطلب پرورش، پروردگار، مقصود، محبوب، معبود، یہ سارے رب کے مفاہیم ہیں سامنے کا۔ تو رب کا یعنی فوری طور پہ تو یہ ہے کہ وہ تمام ضروریات وہ تمہاری پوری کر رہا ہے۔ جو ہستی جس ہستی نے تمہیں پیدا کیا اور جو پیدائش سے لے کر موت تک تمہاری تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے اور اس کا خیال رکھ رہا ہے، یہ تمہارا رب ہے، حقیقی رب ہے۔ دیکھیں اور کوئی حقیقی رب ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ رب کا مطلب پروردگار، پالنے والا۔ اب مثال کے طور پہ عرض کروں، ہمیں ہوا میں آکسیجن کی ضرورت ہے، اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے آکسیجن کا، کوئی دوسری ہستی ہو ہی نہیں سکتی، یہ خیال دوسرا کوئی رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو یہ طاقت رکھتا ہو۔ یہ رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کوئی اور لا ہی نہیں سکتا۔ یہ رب ہے، یہ حقیقی رب ہے۔ اچھا، میری ہر مشکل اور ضرورت کا وہ نگہبان ہے، المہیمن، نگہبان ہے وہ رب ہے، وہ رزاق ہے، یہ رب ہے۔ آپ کیسے بھلا سکتے ہیں اسے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ بھلا دیا ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، آپ نے اپنے رب سے منہ موڑ لیا ہے۔ آج کل تو صورتحال یہ ہے سامنے کہ ہم نے اپنے حقیقی رب سے ہی منہ موڑ لیا ہے، اپنے رب کو ناراض کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ میں آج 2019 کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، دیگر کافروں کے ساتھ میرا کوئی لین دین نہیں ہے، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے من حیث القوم اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کھڑے ہو جاؤ اور اس سے معافی مانگو، معافی طلب کرو، اس کی طرف لوٹ آؤ۔ رجوع الی اللہ، خوب تر ہے مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا۔ ہم نے تو حقیقت میں سامعین کرام بڑے دردناک کہانی ہے یہ کہ ہم مسلمانوں نے اپنے رب کی بندگی سے بھی موڑ لیا ہے، اپنے رب کی ربوبیت سے بھی موڑ لیا، اور ہر طریقے سے اسے ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج ہمارے رب کے ساتھ ہمارا کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ رابطہ تو ہوتا ہے رسول کے ذریعے، لیکن رسول کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج رسول کے متعلق کوئی معلومات تو نہیں ہے کوئی خاص ہمیں، سوائے اس کے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کیا تھا، بس اللہ اللہ خیر صلی۔ زیادہ ہوا تو کوئی سیرت کی کتاب پڑھ لی۔ ہمارا کوئی تعلق رسول کے ساتھ دلی تعلق نہیں ہے۔ رسول ہمارے سامنے رول ماڈل نہیں ہے، رسول کی باتیں ہمارے لیے یعنی ہم ان کی اتباع نہیں کرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ الراشی والمرتشی فی النار میرے پیارے رسول کا جملہ ہے۔ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ہم تو باطل طریقے سے کھانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ رام رام جپنا پرایا مال اپنا، تو بات تو یہ غلط ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ربکم وہ رب ہے، اس میں ایک دلیل ہے، یعنی اعبد یہاں اللہ کی بجائے رب کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا،
وہ تمہارا رازق ہے، ہر طریقے سے ہر وقت تمہیں رزق دے رہا ہے، اس نے تمہارا رزق تقسیم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. اور یعنی ساری ہماری جو مشکلات قاضی الحاجات ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو اللہ ہی ہمیں شفا دیتا ہے، جب ہم کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی اس کو رفع کرتا ہے. اعبدوا ربکم، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے ہر وقت، وہو معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم ہو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کسی تکلیف والے کی جو پکار ہے اس کو کون سنتا ہے، اس کو کون ہٹاتا ہے؟ آپ دیکھ لیں ہزاروں واقعات ہوں گے آپ کے ساتھ. اللہ کوئی آپ کو تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دفع کرتا ہے. آپ رب کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تکلیف آپ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ، اور وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے. بہرحال رب جو ہے سامعین کرام، رب ایسی ہستی ہے کہ اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. اور آج ہم اپنے رب کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. بڑی شرمناک بات ہے ہمارے لیے، باوجود عقل و فکر اور شعور کے ساتھ. دیکھیں اگر ہم میں عقل و فکر شعور نہ ہوتی تو پھر تو کوئی بات تھی. اب مثال کے طور پہ کتا ہے، بلی ہے، اس کو کیا پتہ، اس کو کیا شعور، میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. گائے کو کیا پتہ کہ اس کا خالق کون ہے اور اس کو یہ صورت کس نے دی ہے، اس کی ضروریات کا کفیل کون ہے. نہ گائے کو پتہ ہے، نہ اونٹ کو پتہ ہے، نہ شیر کو پتہ ہے، نہ ہرن کو پتہ ہے. وہ تو بے شعور ہیں، شعور نہیں ہے. لیکن ہم تو بے شعور نہیں ہیں سامنے کرام. ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جانوروں کی طرح زندگی گزاریں؟ نہ ان کی کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی اپنا اختیار ہے ان کے پاس. ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے تمہیں سماعت کے لیے کان دی ہیں، بصارت کے لیے آنکھیں دی ہیں، اور تمہارا سوچنے کے لیے تمہیں دل دیا ہے. اب یہ ساری چیزیں سوچنے، سمجھنے اور سننے اور دیکھنے کی قوتوں کے باوجود پھر بھی ہم اپنے رب کو نہ محسوس کریں. دیکھیں رب کو محسوس کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تو نظر نہیں آتا، وہ سب سے بڑا خطا کار ہے، اس سے خطا ہو رہی ہے. سبزی کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، یہ تمام ترکاریاں کس نے پیدا کی ہیں؟ ایک ایک کا میں نام لوں تو نام نہیں لے سکتے. بے شمار سبزیاں ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ دوسرے علاقوں میں ہیں. پھلوں کی دکان پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ مٹی میں تو تربوز نہیں ہوتا، وہ تو اس کو اللہ اگاتا ہے. مٹی میں تو آم نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں مٹی سے اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. تو یہ رب کو رب تم کہتے ہو کہ مجھے رب نہیں نظر آ رہا، مجھے رب کی طاقت نہیں نظر آ رہی. بہت بڑی بھول ہے تمہاری. تمہارا اپنا وجود، اپنے تم وجود کو دیکھو. تم مرد ہو یا عورت، یہ وجود تمہیں کس نے عطا کیا ہے؟ کس نے حقیر پانی کی بوند کے قطرے کے ذریعے تمہیں بنایا ہے؟ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے کے قطرے سے تمہیں بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت گری کس نے کی ہے؟ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تمہیں رزق کس نے دیا ہے؟ عجیب بات ہے.
کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نہیں نظر آتا. اللہ اس ظاہر کے پردے کے پیچھے اللہ ہے. یہ یعنی میں مختصر سی بات کر رہا ہوں. رب کو دیکھیں، یہ رب کی معرفت ہے. پہلے تو اپنی معرفت اس پہ میں بات کر چکا ہوں، پھر بھی کسی وقت کر لوں گا، لیکن میں اس وقت رب کی معرفت کی بات کر رہا ہوں. یہ اسباب کا جو پردہ ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ربوبیت ہے. ان جو آپ جو کچھ استعمال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے رب کی طاقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. رب ہے، رب کی ذات ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی طاقت ہے. تو آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نظر نہیں آتا. تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی بھول ہے. رب کو بھلا کے زندگی گزارنا آپ کے لیے تباہی ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اگر آپ رب کو بھلا کے یا نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اس بھول سے آپ کو باز آ جائیں، باز آنا ہے، باز آ جائیں اور رب کو یاد کریں، رب کو محسوس کریں، رب سے تعلق قائم کریں. انسان کے ذریعے، رسول کے ذریعے، رسول کے ساتھ مل جائیں. مقامی طور پر سچے شخص کو تلاش کریں، اس کے ساتھ مل جائیں، اس کو کہیں ہاں تم اللہ کے بندے ہو، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، میری رہنمائی کرو رب کی طرف. اس کی بات مانیں، اس کا طریقہ اپنا لیں، اس سے محبت کریں، اس کی خدمت کریں، اس کا ادب کریں. اس کی خدمت، اس کا ادب، اس سے محبت، یہ آپ کی اللہ سے محبت کا اظہار ہے. قیامت کے دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ آواز دے گا، این الذین، کہاں ہیں وہ لوگ. مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی وجہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے تھے. آپ کی تو محبت کی وجوہات مادی ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا میاں ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ تو مادی چیزیں ہیں. اللہ کے لیے محبت کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، میں نے اس سے محبت کرنی ہے، اس پہ اپنی مال و جان کو نچھاور کرنا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے مال کا طلبگار ہے جان کا، لیکن مال و جان تو اللہ کی راہ میں آپ نے لگانا ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے لگانا ہے. بات چیت جاری ہے سامنے کرام، انشاءاللہ اگلی نشست میں تھوڑی سی اور بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی اختیار کر لو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.